الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال اس سے شروع ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب احکام میں انضباط آ رہا تھا اور اسلامی تعلیمات کو ایک قاعدے اور اصول کے ساتھ جمع کیا جا رہا تھا، تو آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا ہے. کیونکہ بہت ساری تواریخ تھی جس کو احترام حاصل ہے. پیغمبر کی ولادت کی تاریخ ہے، بعثت کی تاریخ ہے، اور معراج کی تاریخ ہے، اسراء کی تاریخ ہے. ان سب کو کوئی نہ کوئی فضل اور شرف حاصل رہا ہے، لیکن اسلام کو طاقت اور توانائی اور اپنے پیروں کھڑا ہونا جو نصیب ہوا ہے وہ ہجرت سے ہوا ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس کے بعد بدر، احد، خندق، حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، حنین، تبوک، حجۃ الوداع اور وفات پیش آئی ہے. 86 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور بقیہ 10 سال میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. علی تحقیق 5 نمازیں بما جمعہ وغیرہ کے بھی مکہ میں متعین ہو گئی تھی، لیکن مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں تھی اور وہ مغلوب حال تھے. مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت، توانائی نصیب فرمائی اور حدود اور قصاص اور شرعی احکام کا نفاذ باقاعدہ ہونے لگا. اس لیے ہجرت کو اساس سمجھا گیا عظمت اسلام اور اشاعت دین اور مسلمانوں کے آفاقی حیات کے لیے. چنانچہ مسلمانان عالم متفق ہے کہ اسلامی سال وہ ہجرت سے ہے، اور اس سے پہلے 13 سال جو مکہ میں گزرے ہیں وہی کے اور نبوت کے، اور اس سے پہلے جو 40 سال پیغمبر کی بعثت سے گزرے ہیں، یہ سب تمہید تکمیل ہے اور تمہید تنویر ہے. اس کی تیاری تھی جس پر 10 سالہ ہجرت کی عمارت کھڑی ہو گئی. مہینہ بھی 12واں ذی الحجہ ہے، اس لیے رکن اعظم اسلام کا جو 5واں پنجگانہ ہے اور وہ حج ہے، اس کو آخری مہینے میں رکھا گیا. ذی الحجہ پر اسلامی سال مکمل ہو جاتا ہے اور وہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اور محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ حضرت نے جب ہجرت فرمائی، بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی سب میں، فرأى الناس يلعبون بل رأى اليهود يصومون فقال ما هذا الصوم
قالوا یوم نجى الله فيه موسى ومن معه واغرق فرعون وآله. مدینہ منورہ میں یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے عاشورہ محرم کو، محرم کی 10 تاریخ کو. آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن فرعون غرق ہو گیا بما لشکروں کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی پر خوش ہونے کا زیادہ حق ہے، اصل موسیٰ کے متبعین ہم ہیں. تو آپ نے روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا اور خود بھی روزہ رکھا. بعد میں آپ نے خواہش ظاہر کی کہ ایک پہلے ہو یا ایک بعد میں ہو تاکہ یہودی عمل سے امتیاز ہو جائے، لیکن وہ موقع نہیں آیا. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ عاشورہ محرم کا روزہ سنت مستحبہ ہے، اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھنا یہ صرف مستحب ہے. اگر کوئی شخص پہلے یا بعد میں نہ رکھ سکے صرف ایک رکھے تو کافی ہے، کیونکہ پیغمبر نے خود 10 ہی کا رکھا ہے. اس کا تعلق کسی موت و حیات سے، کسی شہادت سے نہیں ہے. سوء اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کا اپنے زمانے کے یزید سے اختلاف ہوا تھا. یہ اختلاف سیاسی تھا یا مذہبی تھا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ ایک جیسے شریعت کا نفاذ چاہتے تھے، اور یزید اور اس کے اعوان حکومتی کارندوں کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے. ہر زمانے کے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قانونی نفاذ نہیں چاہتے، حالانکہ قانون میں استحکام تب آتا ہے جب بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب اپنے اور پرائے پر ایک جیسے نافذ ہوں. بہرحال محرم الحرام تو لوگ کہیں اور لے گئے اور کسی اور طرز میں اس کو مناتے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ان رسوم سے بھی بچنا چاہیے، ماتموں سے بھی، مرثیوں سے بھی. اہل عقل اور اہل نظر نے کہا ہے اس مہینے میں کالی ٹوپی، کالی پگڑی، کالا جوڑا، کالی واسکٹ، کالے 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 سب جو ہے ایک طرف رکھو، جب یہ چیلم ویلم گزر جائے اس کے بعد نکالو. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تشبہ سے بچنا بہت ضروری ہے. من کسر سواد قوم فهو منهم، ابو داؤد. جو غلط لوگوں کی جیسی حیاتیں بنائے وہ بھی ان کے ساتھ اٹھے گا. اور ایک شخص نے آپ کو کہا احبک، آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے کیا کہتے ہو؟ قیامت کے دن کتنا خطرناک دن ہوگا، لیکن آپ کی مجھ سے محبت ہے اور اگر اس پر سچے رہے تو میرے ساتھ آپ موجود ہوں گے اور تمام تکلیفیں قیامت کی اللہ آپ کو معاف کر دے گا. تو صحابہ سے اور پیغمبر سے مضبوط تعلق اور اعتقاد کے درجے میں ایمانیات یہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا باعث ہے، اور دشمنان اسلام اور ان کے پراپیگنڈوں اور سازشوں سے ہر طرح پرہیز کرنا مسلمان کے ایمان اور غیرت دین کا تقاضا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.